السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ میری جو پریویس ایک دو ویڈیوز تھیں ان میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ پاکستان آلموسٹ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، جو پالیسیوں سے لگتا ہے۔ خاص طور پہ جو محمود قریشی تھا، وہ اس کے وہاں پہ پہنچنے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان سے کسی کا اپنے پاسپورٹ یا ساتھ میں کوئی پرمٹ یا کوئی خصوصی اجازت نامہ لے کے یہاں سے جانا جو ہے وہ خاصا معنی خیز ہے، کیونکہ امریکہ سے چلے جانا یا کسی دوسرے ملک سے پاکستانیوں کا چلے جانا وہ ایشو نہیں ہے کہ جو امریکہ میں رہ رہا ہے اس کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے یا برٹش پاسپورٹ ہے یا یورپ کے کسی ملک ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ پاکستان سے جانا، کیونکہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہ اسرائیل کے علاوہ باقی ساری دنیا میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے، یہ بھی میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے کہ اگر پہلی آواز جو ہے وہ کسی مذہبی لیڈر کی طرف سے آ جائے، کیونکہ جو لوگ تسلسل سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ میری اس جو تجزیاتی فکر ہے، جو تجزیاتی سوچ ہے، اس سے جو ہم تانے بانے بناتے ہیں، چیزوں کو اینالائز کر کے بہت ساری چیزوں کو جوڑ کے جب دیکھتے ہیں تو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے جانا جو ہے وہ اس لیے آسان نہیں ہے کہ ہماری فوج قطعاً جو ہے، اگر یعنی کہ فوج کی اپنی مرضی یا خارجہ جو محکمہ ہے یا داخلہ ہے یا جو پالیسی کی حفاظت کرنے والے ادارے ہیں، ان کی اپنی مرضی کے خلاف یہاں سے بندہ جانا مشکل ہے، چاہے جائے کہ وہ جا کے واپس بھی آ جائے، پھر دباؤ پہ اس کو نوکری سے نکال دینا، وہ ایک بس ایسے ہی ہے جیسے اصل تو بندہ جو اگر اعتراض کرنا تھا تو جس نے اجازت دی تھی، جہاں سے کام شروع ہوا ہوگا، جس نے وہ اس کو اجازت نامہ لکھ کے دیا ہوگا، جنہوں نے روکنے سے اس کو ایئرپورٹ پر روکے جانے سے جو رکاوٹیں جو تھی اس سے روکا گیا ہوگا کہ روکنا نہیں ہے، تو اصل تو وہاں تک پہنچنا، تو اس کا مطلب ہے اگر وہاں تک کوئی نہیں پہنچ کے صرف اس کو ایک نوکری سے ہٹا کے کسی دوسری پہ لگا دیا گیا ہوگا، تو یہ ایسے عوام کو چکمے دینے والی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ حکومتیں اور مقتدر طبقہ اسٹیبلشمنٹ یہ سارے عوام کو وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم تو بڑے لوگوں کی نظر میں جو ہے نا وہ، اب میں کیا کتا بلا بھی لفظ بولوں تو مناسب نہیں ہے، اور اگر میں کوئی اور ایسی بات کروں تو وہ بھی شاید، لیکن کیڑے مکوڑے چلے سمجھ ہی لے لیں کہ وہ عوام سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ بتانا پوچھنا ان کی کوئی وہ کرنی۔ ہمارے خاص طور پہ ملکوں میں جہاں پہ دو طرح کا تعلیمی نظام ہو، دو طرح کا جو ہے عدالتی نظام ہو اور طبقاتی تقسیم ہو، ایسے وہ جو ہے ایک پاور پالیٹکس ہوں، پاور گیمز ہوں، تو وہ عوام کو چکمہ دینا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، یہ سب کوئی پتہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، ساری ایسے ہر جگہ پہ یہی ہے۔ اسی لیے اب اگلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے لیے ہمارے جو پاور گیمز کھیلنے والے لوگ ہیں یا پالیسی ساز ہیں یا پالیسی مینوپولیٹرز ہیں، جو مینوپولیٹ کرتے ہیں، وہ مینوپولیٹرز جو ہیں وہ ہیں یا طاقتور حلقے ہیں، ان کے لیے اصل ایشو یہ ہے کہ چونکہ پچھلے 70 سالوں سے قائد اعظم صاحب جب حضرت محمد علی جناح انہوں نے جب کہہ دیا تھا کہ یہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ سخت لفظ بولے تھے کہ اسرائیل کی شکل میں ہمیں ایک چھرا گھونپ دیا گیا ہمارے پہلو میں، تو وہ ایک ذہن سازی، ایک طرح سے وہ نظریہ پاکستان کا حصہ رہی ہے اسرائیل کے متعلق پالیسی ہماری۔ اب یہ ان کے لیے مشکل تھا کہ یکدم کوئی بھی جو اپنے اوپر لے گا تو جو پبلک پیپل سینٹیمنٹ ہے وہ ان کے خلاف چلا جائے گا، اسی لیے وہ بڑے حساب کتاب سے اب سارا کام کر رہے ہیں کہ ریویل بھی خود ہی خبریں کر دی جاتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اب یہ جو خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان، اب قصوری صاحب جاتے رہے اور کوئی جاتے تھے، کئی لوگ اور جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کا تو چلو پتہ چل جاتا ہے، جو انہوں نے چھپا لینا ہوتا ہے وہ چھپا لینا ہوتا ہے۔ یہ جو ظاہر بھی کیا گیا ہے نا کہ ایک بندے نے ٹویٹ ہی کر دیا، مولانا شجاع الرحمان یا ان کا پتہ نہیں کیا نام ہے، ان کا دیا کہ یہ سعودی عرب میں جا کے مولانا فضل الرحمان کسی اسرائیلی
آفس بیرر یا سفارت خانے کے کسی بندے سے یا کسی سے ملے ہیں. اب عمرے پہ جانا، سعودی عرب میں جانا، وہاں کسی اسرائیلی سے ملاقات ہو جانی، یہ آپ کو عین اسلامی ہوتا نہیں لگ رہا؟ سارا ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا کام اسلامی ہوتا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں ملنا. اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان کو کیا اعتراض ہے؟ اور اگر پاکستان تسلیم کر لیتا ہے اس کو اسرائیل کو تو سعودی عرب ریلیکس ہو جائے گا. چیزیں دیکھیں جڑ کیسے رہی ہیں. پیپلز پارٹی پہلے کہہ چکی ہے جی کہ اگر جو موجودہ حالات ہیں، صورتحال ہے، اس میں اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہے؟ اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اچھا شروع میں ایک بات چلائی جاتی تھی کہ اگر ہمارے قرضے معاف ہو جائیں یا قرضے معاف کر دیے جائیں گے اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر دیں. تو اس طرح کی چیزیں پہلے لانچ کی گئی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کر چکے ہیں کسی نہ کسی کھاتے میں. اب رکاوٹ کون ہے؟ رکاوٹ ایک وہ سینٹیمنٹ ہے جو پبلک کا ہے کہ یکدم پبلک کو دھچکا لگے گا. دوسرا قربانی کا بکرا کون بنے، جیسے کہ یہ NRO والے بھائی آئے ہوئے ہیں 2 والے، یہ تو اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا قربانی کا بکرا بنا کے. تو ایک یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک چور کو جو ہے پھائے لگانا ہو تو وہ اسے کہا جائے کہ یار تو بات سن، یہ نہ کر، تو فلاں علاقے میں جا کے نا ڈرگز سپلائی کرنا شروع کر دے یا تو کوئی اور اس طرح کا کام کرنا شروع کر دے جو غلط ہے. وہ کہے گا یار موت سے تو بچوں، میں یہ کر دیتا ہوں. تو یہ تو آئے ہیں اس صورتحال میں اپنے آپ کو بخشوانے، اپنے کیسز ختم کروانے، اور وہ جو ان کو ڈرایا گیا یا انہوں نے وہ خرم دستگیر صاحب نے جو بتایا کس بھی وجہ سے، میں اپنی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں کہ یہ بھی امریکہ نے اپنے اوپر سے مصیبت اتارنے کے لیے. اب یہ ہے کہ ایک تو عمران خان جو ہے، میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اگر عمران خان کو وہ ایک انٹرنیشنل پالیسیز میں یہ لگے کہ یہ پاکستان جو ہے اس کو اس کا فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، اگر وہ کنونس ہو جائے یا اسے یہ لگے کہ وہ پاکستان کی جو اکثریت ہے عوام، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے عمران خان اس پر اعتراض اٹھائے گا. اس کے پاس پھر آخری اعتراض یہی بچتا ہے کہ جو قائد اعظم، حضرت قائد اعظم کی جو بات تھی کہ اگر وہ فلسطین کو جو ہے وہ اس کی ریاست کے جو اس کی زمینیں، ریاستی حقوق، زندہ رہنے کی حقوق اور مسجد القدس جو ہے اور وہ ساری وہ آزادیاں لوٹاتا ہے اسرائیل، فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے اپنی عزت و وقار کے ساتھ اور ان کے مطالبات مانتا ہے، تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. تو یہ اس وقت اب جو دیکھیں مذہبی طبقہ جو ہے، میں تو احترام کرتا ہوں جتنے بھی علماء حضرات ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہیں. علماء جو ہیں وہ عالم بننا کوئی مذاق تھوڑی ہے، زندگی پوری یہ بھی شاعری کی طرح، میوزک کی طرح، سائنس کی طرح جو علم ہے، یعنی جو کہ دینی علم ہے، یہ بھی پوری زندگی مانگتا ہے. ایک شاعر جو ہے وہ جب تک پوری زندگی شاعری کو نہ دے وہ شاعر نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک عالم دین جب تک پوری زندگی اپنی تعلیم کو نہ دے وہ عالم دین نہیں ہو سکتا. تو یہ میں آپ کو کنفرم بتا دوں کہ علماء کرام جو ہے وہ باقی ہم جیسے لوگوں سے زیادہ وسیع النظر لوگ ہوتے ہیں، کھلے دل والے. ان کے لیے حکمرانوں کو علماء سے کوئی بات منوانا عوام سے منوانے کی نسبت آسان ہوتا ہے، خاص طور پر نظریاتی عوام سے منوانا جو ہے وہ، کیونکہ آپ پوری ہسٹری دیکھیں کہ آپ کو اسلامی، میں صرف یہ کہتا ہوں، ویسے تو کلرجیز بھی ایسے ہی رہے ہیں کہ یہ عام طور پر آپ کو حکمرانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حکمرانوں سے مراعات لیتے ہوئے نظر آنا، اور حکمرانوں کی دی گئی لائنز، پہلے بادشاہوں کی یہ وہ ایک طرح سے وہ کرتے تھے کہ ان کی لائن کو ٹو کرتے تھے، ان کے مطابق فتوے دے دیا کرتے تھے. تو یہ عام طور پہ اسی لیے صوفی تصوف اور ان کے درمیان ایک وہ چپکلش بھی رہی ہے، کیونکہ صوفی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں. یہ میرے لیے جو ہے نا وہ ایک مسجد کا مولوی، ایک علاقے کا، وہ اپنی جو پریکٹسز ہیں دینی، ان کے لیے بھی چارج کرتا ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں وہ دباؤ میں رکھتا ہے، اللہ کا ڈر دے کے لوگوں کو اپنے خوف میں رکھتا ہے. تو یہ تصوف میں اور ان میں یہ ایک راہ بھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مذہبی جماعتوں سے تسلیم کروا لینا اسرائیل کو، وہ جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں.
اور اس کی ابتدا جو ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کر دیں تو اس کا مطلب ایک طاقتور مذہبی جماعت مذہبی لیڈر نے تسلیم کر لیا، اگرچہ وہ میرے نزدیک وہ ایک پولیٹیشین کے طور پہ وہ زیادہ اہمیت ہے ان کی، اور وہ بڑے یعنی مذہبی لیڈر سے زیادہ ہمیشہ مجھے وہ سیاسی لیڈر لگے ہیں اور بڑی بصیرت والے۔ وہ اپنا کام نکلوا کے لے جاتے ہیں، جہاں انہوں نے آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں فوج کو ان کو دکھا لیتے ہیں، جہاں حکومت کو ڈنڈے دکھانے ہوتے ہیں ان کو دکھا لیتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مزے سے انہوں نے جو ہے ہمیشہ ساری زندگی سیاست کی ہے دھڑلے کے ساتھ۔ تو جب ایک دھڑلے والا آدمی جو کہ بظاہر وہ مذہبی لیڈر ہے، اور ہے بھی عالم تو ہے نا، لیکن لیڈر سیاسی ہیں، انہوں نے مذہب کو لیڈ کبھی اس طرح نہیں کیا۔ وہ ایک عالم دین ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، تعلیم کا نظام ہے بڑا ان کا، ان کے بڑے طلباء ہیں، لیکن بنیادی طور پہ لیڈرشپ ان کی ہمیں سیاست کے میدان میں زیادہ نظر آتی ہے، اور بڑے بالغ نظر زیرک ہیں۔ تو ایک بالغ نظر زیرک مولانا صاحب کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیا ایشو ہے؟ اور یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا جی کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، سیاسی پارٹی یہ امپورٹڈ حکومت، مولانا نے صاحب نے کہا جی مجھے تو 2 وزارتوں پہ تنخواہ دیا، مجھے صدر بنانا تھا، مجھے، یہ بالکل نہیں ہے۔ وہ اس وقت اپنی سرگرمی میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو بہت جلد جو ہے وہ اگلی خبریں میں ملیں گی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ اس بحث کو۔ پھر پورے ملک میں ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے گا جی کر لیں تسلیم، سارے لوگ کچھ کہیں گے نہیں ہاں ہوں، پھر وہ کہیں گے جی کہ اچھا یہ ہو جائے گا، سعودی عرب جب کرے گا ہم مل کے کر لیں۔ جب یہ ساری ایک فضا کریٹ ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہو جائے گا کہ پاکستان جو ہے دوڑیں لگ جائیں گی، ہمیں یہ ہو گیا 2 طرفہ تعلقات، اسرائیل ہماری زراعت میں مدد کرے گا، اسرائیل ہماری ٹیکنالوجی میں مدد کرے گا، اسرائیل نے فلسطینیوں کو یہ حقوق دے دیے، مل کے بیٹھ گئے، یہ ایک دوڑ لگے گی، اور لگے گی جو مجھے لگتا ہے نا امپورٹڈ حکومت میں ہی لگے گی، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ یہ بلیم افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی حکومت نے اسرائیل تسلیم کیا تھا۔ اور مجھے لگتا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ایک میں نے اپنی کمپیوٹر سے آپ کو خاص طور پہ مل جائے گی، پن کی ہوئی ہے پوسٹ، کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کیوں یہ چاہتی ہیں کہ ایک بڑا لیڈر عمران خان ایک بڑے لیڈر کی طور پہ جو ہے ہمیں میسر ہے، کیونکہ اس کو اگلے آنے والے 10 20 50 سالوں میں سب سے زیادہ موزوں ترین لیڈر جو عالمی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے۔ اور عمران خان اس چکر میں ہے کہ اگر یہ مجھے اپنے کسی اس بڑی گیم کا حصہ سمجھتے ہیں تو میں کم از کم اپنے ملک کو بچا کے نکال کے تعلیم دے جاؤں، شعور دے جاؤں، معاشی حالات بہتر کر جاؤں، قرضوں سے نکل جاؤں۔ عمران خان کی اندر کی پالیسی یہ ہے، اور یہی ایک لیڈر کی پالیسی ہونی چاہیے۔ لیڈر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دنیا اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہو تو وہ دنیا کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی قوم اور ملک کو لے کے نکل جائے۔ تو میں تو بہت حالات کو آگے بہتر ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ مہنگائیاں بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو، ان سے نہیں ہوں گی، عمران خان ہی آ کے کرے گا، بے فکر ہو جائیں، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جب سارا اپنا NRO-2 کا مکمل کر لیں گے نا تو یہ پلیٹ میں رکھ کے عمران خان کو سارے جو ہے پلیٹ میں رکھ کے حکومت دے دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، شیئر ضرور کیا کریں، لائک ایک مار کے نہ بٹن، اور کمنٹ باکس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی کمنٹ بھی چھوڑ دیا کریں۔ بہت شکریہ۔